21 رمضان المبارک، یوم شہادت شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، شیر خدا، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، شاہ خیبر شکن، اشجاع الاشجاعین، صاحب کرامات، اصل سادات، سرچشمہ سیادت، فتح باب ولایت، حامل علوم نبوت، منبع انوار رسالت، باب مدینۃ العلم، زوج بطول، برادر رسول، آفتاب مکارم، ماہتاب بنی ہاشم، ابو الحسن، ابو تراب، ابو الائمۃ الطاہرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرتضیٰ شیر حق، اشجاع الاشجاعین، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسنین اور ابو تراب ہے۔ طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 سن عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی، سبحان اللہ، اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال آپ نے دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا لقب ہوا۔ ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کنیت ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: قم یا ابو تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 9 عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں 8 سال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا 9 عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، بعض کہتے ہیں 9 اور بعض نے 8 سال لکھا۔ اس کی تفصیل میں محمد بن اسحاق نے اس طرح تحریر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا: اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوتے رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار سونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ اسی لیے ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات پر آرام سے سویا اور صبح اٹھ کر لوگوں کو ان کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ دیں اور کسی سے نہیں چھپا۔ اس طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کے ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قبا میں پہنچا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ عقد مواخات میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، 2 صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شورہ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبا سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جاں بازی کے ساتھ کفار کا آپ نے مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ نے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈھینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری سے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے چھوڑ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔